الطافين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. الہی آمین ثم آمین. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آج ہم علم تجوید کے حوالے سے اپنی نیکسٹ کلاس لیں گے، اور علم تجوید کو سیکھنے کا مقصد قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق، سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا، اور دوسرا حق قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنا جیسا کہ وہ نازل کیا گیا. اور اس کی تعلیمات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا کر تلاوت کر کے صحابہ کرام تک پہنچایا، اور یوں یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا. قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی درست ادائیگی اور اس کے پڑھنے کے حوالے سے چند ایک احادیث کو دیکھتے ہوئے آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کا آغاز کریں گے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ہی لوگوں کے بارے میں رشک ہو سکتا ہے، ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو اور وہ اس کی رات دن تلاوت کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اسے شب و روز خرچ کرتا رہتا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دو ہی لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی بات حدیث میں بیان نہیں ہوتی جسے دیکھ کر انسان رشک کرے. اور خاص طور پر جیسے دنیا کی چیزوں کے حوالے سے ہم عموماً کسی انسان کی، کسی کی پرسنالٹی کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں متاثر کرتی ہے ہم رشک کرنے لگتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر کسی پر رشک کرنا جائز ہے تو وہ کون سا پرسن ہے؟ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کی دن رات تلاوت کرتا ہو، اور یہ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. اسی حدیث کے بارے میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ہی طرح کے لوگوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے، ایک تو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ شب و روز کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہو، جب اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے سنے تو کہے کاش مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوتا جو فلاں کو ملا ہے، پھر میں بھی وہی عمل کرتا جو یہ کرتا ہے. دوسرا وہ آدمی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں صرف کرتا ہو، اللہ کی راہ میں لگاتا ہو، اسے دیکھ کر کوئی آدمی یہ کہے کہ کاش مجھے بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا جو فلاں کو ملا ہوا ہے، اور میں بھی پھر وہی عمل کرتا جو فلاں کرتا ہے. یعنی یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انسان رشک کر سکتا ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صفہ میں موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا،
تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بطحان یا عقیق وادی میں جائے اور وہاں سے روزانہ موٹی تازی خوبصورت اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے اور کسی گناہ یا قطع رحمی کا مرتکب نہ ہو۔ اہل عرب میں اونٹنیوں کی جو اہمیت تھی، اگر ہم تھوڑی سی بھی ہسٹری جانتے ہوں اہل عرب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے عربوں کے بارے میں کچھ پڑھا اور جانا ہو تو اس بات کی اہمیت بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ صحرا میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے اونٹنیوں کی کیا ویلیو تھی۔ تو یہاں پر کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا عقیق وادی میں جائے اور وہاں سے روزانہ موٹی تازی خوبصورت اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے اور کسی گناہ یا قطع رحمی کا مرتکب بھی نہ ہو۔ ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی شخص روزانہ صبح کوئی بھی گناہ کیے بغیر، کسی پہ ظلم کیے بغیر، زیادتی کیے بنا کسی ایک جگہ پر جائے جو بھی کسی وادی کا نام لیا گیا ہے اور وہاں سے بہت سارا مال سمیٹ لائے، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو ہم میں سے ہر کوئی پسند کرے گا، کون نہیں چاہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مسجد میں جائے اور قرآن مجید کی 2 آیات سیکھ لے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے بہتر ہوں گی۔ 3 آیات سیکھنا 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیات سیکھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اس طرح جتنی تعداد بڑھتی جائے گی وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ قرآن مجید کا پڑھنا، اسے سیکھنا اس قدر فضیلت والا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو مثال دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ 2 آیات سیکھ لے 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 سیکھ لے تو 3 سے بہتر۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم بھی سیکھنے کے ہی اس سفر کو آغاز کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں کچھ صورتوں کے حوالے سے بھی فضیلت ملتی ہے۔ آج چونکہ جمعہ ہے، اس نسبت سے سورۃ الکہف کے بارے میں ایک حدیث شیئر کروں گی۔ سیدنا ابو خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے جمعہ تک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی شب کو سورۃ الکہف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا نور روشن فرما دیتا ہے۔ سورۃ الکہف کا پڑھنا مسنون بھی ہے جمعہ کے دن، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب یہ اجر سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل کے ٹاپک کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے کوئز بھی کیا، اور جن لوگوں کو مشکل پیش آئی آج مزید اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ پچھلے ٹاپک کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے میں آج نیکسٹ ٹاپک کی طرف آؤں گی، اور اس دوران میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ غور سے سنیے، لکھنے کو فوکس بالکل نہ کیجیے گا، اور جب میں ٹاپک ریوائز کروں جو کل کا ہے آپ ساتھ ساتھ ریوائز کیجیے گا۔ آپ مائک چاہے میوٹ ہی رکھیے، لیکن آپ خود بیٹھے ہوئے جو چیزیں میں پوچھتی جاؤں آپ اس کا آنسر دینے کی کوشش کیجیے اور اس کو ساتھ ساتھ ریوائز کیجیے۔ ہم نے سب سے پہلے جانا کہ علم تجوید کیا ہے، جس کا لغوی معنی تھا عمدہ کرنا، اچھا کرنا کسی بھی کام کو، لیکن جب وہ قرآن مجید کی بات ہوتی ہے تو اس میں کس چیز کا؟ قرآن مجید کو عمدگی سے پڑھنا، جس میں خاص طور پر 2 چیزیں ہم نے کہا کہ علم تجوید میں کن 2 چیزوں پر بات ہوتی ہے، مخارج اور ان کی صفات۔ یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر علم تجوید میں پڑھی جاتی ہیں۔ مخارج اور صفت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مخرج کیا ہے، کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے۔ مثلا وہ حرف جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، یا وہ حلق سے ادا ہو رہا ہے، یا زبان کہیں دانتوں کو ٹچ کر رہی ہے تو اس سے ادا ہو رہا ہے۔ اور صفت کیا ہے؟ اس حرف کی کیفیت، کہ جب وہ ادا ہوگا وہ پر ہوگا یا باریک، یا اس میں کوئی سیٹی کسی آواز ہوگی، یا اسے شدت سے پڑھا جائے گا، یا اسے نرمی سے پڑھا جائے گا۔ یہ اس کی صفت میں آتا ہے۔ پھر علم تجوید کا ہم نے پڑھا کہ موضوع کیا ہے۔ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک، جن سے مل کر الفاظ بنے ہیں قرآن مجید کے۔ اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ یہ علم چونکہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے ہے، اس لیے
یہ سب علوم سے افضل علم ہے۔ علم تجوید کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا کل پڑھا تھا؟ کیونکہ قرآن کو تجوید کے بنیادی قواعد کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ علم تجوید کیا ہے؟ اس کا ڈیٹیل علم حاصل کرنا، اس میں مہارت ہونا، اس کی باریکیوں کو جاننا، اس میں ایکسل کرنا اور عالم بننا، اس لیول تک آنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری فرض عین کے طور پر نہیں ڈالی کہ وہ علم تجوید کا اس قدر ماہر ہو کہ وہ عالم کے درجے پر آئے اور اس کی باریکیوں ہر چیز کو جانے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر علاقے کے کچھ لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے وہ کام کافی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھر وہ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ دوسروں کو بنیادیں سکھا سکتے ہیں۔ لیکن علم تجوید اور تجوید کے بنیادی قواعد کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو تجوید کے بنیادی قاعدوں کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ اگر وہ علم میں بہت مہارت نہیں لے سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو بنیادی جو باتیں ہیں، جو چند ہی ہوتی ہیں، ان کے مطابق قرآن کو پڑھنا سیکھے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک۔ اور اسی کو لیتے ہوئے بات کی تھی کہ گویا جب ہم اس کے لیے بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم ایک فرض کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھے تجوید کے ارکان، جن میں تجوید کی تعریف کے مطابق حروف کے مخارج کو جاننا، حروف کی صفات کو جاننا اور حروف کے تمام احکامات کو جاننا، اور آخری چیز جو ہمارے پڑھنے سے متعلق تھی کہ زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، اوپر والے تینوں کام جو ہیں وہ علم جتنا مرضی ہو ہمارے پڑھنے میں نہیں آ سکتے۔ تو پہلی تین چیزیں علم سے متعلق ہیں، جبکہ چوتھی بات جو ہے وہ عمل سے متعلق ہے کہ جو سیکھ لیں گے اس کے بعد اس کو اپلائی کرنا اور اتنا ریپیٹڈلی کرنا کہ زبان کو گرپ آ جائے، وہ عبور حاصل کر لے ان الفاظ کو پڑھنے میں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا حرکات ثلاثہ، وہ 3 حرکات کون سی ہیں؟ سب لوگ ریکال کریں اس کو۔ زبر، زیر اور پیش۔ 3 حرکات کون سی ہیں؟ فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ یہ نام ان سے بھی فیملیئر ہونا ضروری ہے۔ عربی میں زبر، زیر اور پیش کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ، اور ہم نے ان کی ساؤنڈ کو پڑھا تھا کہ جب یہ کسی حرف پر ہوتی ہیں تو اس کو اپنی ساؤنڈ دے دیتی ہیں۔ فتحہ کی ساؤنڈ کیا تھی؟ آ کی آواز، اور کسرہ کی آواز کیا ہے؟ ای، اور ضمہ کی آواز کیا ہے؟ او کی آواز۔ تو یہ ان کی ساؤنڈ ہے جب یہ کسی بھی حرف پر آتی ہیں۔ اور حرکات کو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ لمبا نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ان کو اتنا مختصر پڑھیں گے کہ اس میں جھٹکا آئے، بالکل ایک نارمل سے انداز میں ان کو پڑھیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے قاعدے کی تختیاں چند دیکھی تھیں، زبر فتحہ کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ۔ ان تختیوں کے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھنا، ساؤنڈ کو فوکس کرتے ہوئے، یہ بہت فائدہ دے گا قرآن مجید کو روانی کے ساتھ پڑھنے میں۔ جب ہم ان الفاظ کو بہترین انداز میں پڑھنے کے قابل ہوں گے تو پھر لفظوں سے مل کر جملے بنتے ہیں، پھر ہمیں قرآن مجید میں پوری آیت کو ایک روانی سے پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو تھی چند باتیں حرکات کے حوالے سے، اور نیکسٹ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا مد۔ مد کا لغوی معنی کیا ہے؟ لمبا کرنا، کھینچنا۔ جیسے ہم نے پیچھے حرکات کی بات کی کہ حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا، لیکن جب مد کا ٹاپک آیا تو ہم نے اس بات کو سمجھا کہ کہیں پر کچھ الفاظ کو کھینچا بھی جا سکتا ہے۔ تو وہ کون سے ہوں گے الفاظ، وہ کون سے حروف ہوں گے اور کیوں ان کو کھینچا جائے گا، اس کی پھر ہم نے ڈیٹیل جانی۔ کس کو لمبا کرنا مد کہلائے گا؟ حروف مدہ اور حروف لین، ان دونوں پر آواز کو دراز کرنا، آواز کو کھینچنا، لمبا کرنا، اسے کہتے ہیں مد کرنا۔ پھر ہم نے حروف مدہ کی ڈیٹیل جانی تھی، جس میں سے یہ بات کہ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا شرط ہوگی جب ان کو کھینچا جائے گا یا ان کو لمبا کیا جائے گا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، ٹھیک۔ یہ تو ماشاءاللہ سب لوگوں کو بہت اچھے سے یاد تھا۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو ساکن اور یا ساکن، یہ 3 ہمارے پاس حروف مدہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے شرط کیا دیکھی تھی؟ الف سے پہلے فتحہ کا ہونا، زبر کا ہونا، یا ساکن سے پہلے زیر کا ہونا، کسرہ کا ہونا، اور واو ساکن سے پہلے پیش
یعنی ضمہ کا ہونا. ٹھیک، یعنی الف یا ساکن واو ساکن یہ قرآن مجید میں متعدد بار آئے گا، بہت جگہوں پر آئے گا. ہر جگہ اس کو لمبا نہیں کریں گے. اس کو لمبا کب کرنا ہے؟ اس الف کو لمبا کرنا ہے جس سے پہلے زبر ہے. وہی الف الف مدہ کہلائے گا، اسی کو ہم مد اصلی بالالف کہیں گے. یہ دو نئے الفاظ ہیں جو میں نے کل نہیں بولے تھے. یہاں سے کچھ چیزیں نئی ہم پڑھیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے جو کل ہماری رہ گئی تھی. وہ الف جس سے پہلے زبر ہو اس الف کو الف مدہ کہا جائے گا، یعنی وہ الف جس کو کھینچا جاتا ہے، جس پر مد کی جاتی ہے. اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد اصلی بالالف. ٹھیک ہے، یعنی وہ مد کر رہے ہیں جو الف کے ساتھ ہے یا الف کی وجہ سے ہے. اسی طرح یا ساکن قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، لیکن ہر یا ساکن کو نہیں کھینچا جائے گا. اس یا ساکن کو لمبا کریں گے جس سے پہلے کسرہ یا زیر آ رہی ہو. ٹھیک، یہ کیا ہوگا؟ اسے ہم یا مدہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ یا جس پر مد کی جاتی ہے، اور مد اصلی بالیا بھی کہا جاتا ہے. اور پھر تھرڈ چیز، واو ساکن قرآن میں بہت دفعہ ہے، لیکن اس واو ساکن کو لمبا کریں گے جس سے پہلے غمہ یا پیش ہو، اور اس کو واو مدہ کہیں گے. اور دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ مد اصلی بالواو. بل کا مطلب ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ساتھ. مد اصلی بالالف وہ مد اصلی جو الف کے ساتھ ہے یا الف کی وجہ سے ہے، بالیا جو یا کی وجہ سے ہے، اور بالواو جو واو کی وجہ سے ہے. اور جب ہم کہیں کہ الف مدہ یا یا مدہ یا واو مدہ، اس کو کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ الف جس سے پہلے زبر ہے. اگر میں بولوں گی یا مدہ تو یہ بات اب آپ کو انڈرسٹوڈ ہوگی کہ میں جب یا مدہ کہہ رہی ہوں تو اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ وہ یا ساکن ہے جس سے پہلے زیر ہے. اگر میں لفظ بولوں واو مدہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ واو ساکن ہے جس سے پہلے پیش ہے اور کوئی دوسری حرکت نہیں. پھر ہم نے اس کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ادائیگی میں اب جب ہم کہہ رہے ہیں لمبا کرنا تو کتنا کرنا ہے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، کوئی کتنا بھی لمبا کر لے جتنا اس کا دل چاہے، یا اس کی کوئی خاص مقدار ہے، اتنا ہی لمبا کرنا ہے جتنا ایک الف کے برابر لمبا کرنا کیا ہے. یہ ایک علامت دی گئی ہے یا آسانی کے لیے ایک بات کہی گئی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھ کو مٹھی کی طرح بند کر لیا جائے اور اس کے بعد صرف ایک انگلی کو کھولا جائے، شہادت کی انگلی کو کھولیں، جتنا ٹائم اس کو کھولنے میں لگتا ہے اتنے ٹائم میں ہم جو ہے اس کو لمبا کریں گے، اس سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کریں گے. ہم نے کچھ مثالیں اس حوالے سے دیکھی تھیں. آج انشاءاللہ انہی سے آگے مزید ہم دیکھیں گے کچھ اور مثالیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس ٹاپک کو ڈرل کرنے کے لیے، اس کی مشق کرنے کے لیے ہمیں قاعدے میں بہت اچھے سے یہ تختی تقریباً ہر قاعدے میں موجود ہوتی ہے. اس میں کیا ہے؟ سب حروف تہجی کے ساتھ تینوں طرح کے حروف مدہ ایڈ کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم اس کو پروناؤنس کر کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے کمپیئر کر کے بتایا تھا کہ اگر ہم قاعدے میں تختی دیکھیں جو حرکات کی ہوتی ہے، حرکات کی تختی میں مثال کے طور پر با زبر با صرف اتنا ہی ہوتا ہے. چونکہ الف ایڈ نہیں ہے تو ہم اسے نہیں کھینچتے، لیکن یہاں الف کے آنے کی وجہ سے ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ با زبر الف با. ٹھیک، یہ تھوڑا سا لمبا کرنا، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. پھر اس کو با اتنا لمبا نہیں کریں گے، یہ پھر غلط ادائیگی ہو جائے گی. ٹھیک، اسی طرح با پہ پیش ہو اور آگے واو نہیں ہو تو با پیش بو، لیکن اگر واو ایڈ ہو جائے گا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ با پیش واو بو بو، اتنا لمبا. با زیریا بی، بس یہ اتنا لمبا، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اور اس سے کم کریں گے تو پھر وہ حرکت کے پڑھنے کا انداز ہوتا ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ ہم نے الفاظ دیکھے تھے، ان الفاظ کو پڑھنا تھا، اور ان الفاظ کے پڑھنے میں بھی اس چیز کا خیال کرنا تھا کہ جہاں مد اصلی ہوگی وہاں لمبا کریں گے، اور جہاں حرکت ہوگی وہاں لمبا نہیں کریں گے. آپ دیکھیں جیسے پہلی لائن میں آخری لفظ جو ہے ساہونا، ٹھیک، اب سا پر بھی مد ہے، حرف مدہ ہے، الف مدہ ہے، ہو پہ واو مدہ ہے، نون پہ صرف حرکت ہے، آگے نہ الف ہے، نہ واو ساکن ہے، نہ یا ساکن ہے. اس ورڈ کو ہم یوں نہیں پڑھ سکتے ساہونا، نون کو ہم لمبا نہیں کر سکتے. ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ساہونا، جسٹ حرکت کو ادا کرنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے.
ٹھیک اسی طرح قولو دونوں پر چونکہ مد ہو رہی ہے تو دونوں کو ایک جتنا لمبا کیا جائے گا، لیکن اس سے نیکسٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں مصلحون، یہاں بھی نون کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے آگے حرف مدہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے۔ یہ اس کی تختی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ چیز۔ حروف مدہ قرآن مجید میں الف، واو ساکن اور یا ساکن ان انداز میں بھی لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا یہاں پر جس طرح سے لکھے گئے ہیں۔ یہاں پراپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہاں الف ہے، کہاں واو مدہ ہے، کہاں یا مدہ ہے، ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہے۔ لیکن بسا اوقات لکھنے کے اسلوب میں اس کو شارٹ فارم میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کس طرح سے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں قائم مقام، حروف مدہ کے قائم مقام، یعنی اگر الف مدہ لکھا ہوا نہیں ہوگا تو اس کی شارٹ فارم کیا ہے۔ مد اصلی بالالف، سب سے پہلی بات الف مدہ، اس کا قائم مقام کھڑی زبر ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں سلائیڈ میں، غور سے مثالوں کو دیکھیے۔ لفظ الرحمن قرآن مجید میں عموماً کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا دوسرا انداز بھی لکھا ہوا ہے۔ کھڑی زبر کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اس لفظ کو کھولیں گے تو یہ کیا ہے، میم زبر الف با، میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ایڈ ہے۔ اردو کے بہت سارے الفاظ ہمیں اس مثال کے ساتھ ملتے ہیں اور ان مثالوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ ہماری اردو کی مثالیں اس سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ تو مد اصلی بالالف یا الف مدہ کا قائم مقام کیا ہے، کھڑی زبر۔ قائم مقام سے کیا مراد ہے کہ اگر کھڑی زبر لگی ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں الف مدہ تھا جس کو شارٹ فارم میں لکھ دیا گیا، کھول کے نہیں لکھا، دوسری شکل میں لکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، گویا جیسے میں نے لفظ الرحمن کو پڑھنا ہے جو کہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو جب وہ کھڑی زبر کے ساتھ ہوگا تب بھی میں نے اس کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یا مدہ ہے، مد اصلی بالیا، جس کا قائم مقام کھڑی زیر ہے۔ ٹھیک، جہاں یا مدہ ہے وہاں قائم مقام کھڑی زیر ہے۔ سمپل سا ورڈ قرآن مجید میں بہت دفعہ آتا ہے بھی۔ ٹھیک، آپ دیکھیں ہم با کو نہیں کھینچتے، ہا کو کھینچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ بھی کو اگر کھولا جائے تو یہ وہ لفظ ہے جو یہاں آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے یہ۔ لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کو اس طریقے سے ہی لکھا جاتا ہے۔ لکھنے کا اسلوب ہے کہ کچھ چیزوں کو شارٹ فارم میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ جس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں بھی اگر ان کیس اس طرح بھی لکھا جائے تو اس کو بھی اتنا ہی لمبا کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح مد اصلی بالواو ہے اور اس کا قائم مقام کیا ہے، الٹا پیش، ایک لفظ جو قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے لہو۔ ٹھیک، اب ہم اس کو لہو نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا ہا کو کھینچیں گے لہو، اور اگر کھولا جائے تو یہ لفظ بیسیکلی اس طریقے سے ہے۔ ٹھیک، لیکن لکھنے کے اسلوب میں اس طریقے کو اپنایا گیا اور اس طرح سے لکھا گیا۔ تو گویا جب ہم حروف مدہ کو قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے تو ہمارے پاس وہ اس طرح سے بھی لکھے ہوئے آئیں گے جیسے پہلے کالم میں ہیں، اور جس طرح سے سیکنڈ کالم میں ہیں اس طرح سے بھی لکھے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ہمیں قاعدہ پتہ لگ گیا، قاعدے کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے، کسی بھی رول کو جو ہم سیکھتے ہیں تجوید کے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ لفظ کسی ڈفرینٹ فارم میں بھی لکھا ہوا ہو تو چونکہ ہمیں قاعدہ پتہ ہوتا ہے ہم گیس کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ علم تجوید ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم پھر قرآن مجید، چاہے وہ عربی مصحف ہے یا ہم جو نارملی قرآن ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید ہے، یا لفظ بعض اوقات کسی اور رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، چونکہ قاعدہ پتہ ہوتا ہے تو وہ لفظ ہمیں پڑھنا آ جاتا ہے، تو یہ ہمیں کافی حد تک انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے علم تجوید۔ یہ قاعدے میں تختی ہمیں ملتی ہے الگ سے ان تینوں جو ہیں قائم مقام، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی۔ اب آپ دیکھیں ان میں سے کچھ الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ الفاظ ہیں ان میں اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو یا ہے یہ لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں بھی، انگلش لینگویج میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم اسپیلنگ جب اسپیل کرتے ہیں کچھ الفاظ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، جیسے نالج کو اسپیل کریں تو فرسٹ ورڈ این نہیں ہے، فرسٹ لیٹر اس کا کیا ہے کے،
وہ لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی کچھ حروف لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ تو یہ ورڈ یخشا، سجا، قلا ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ یہاں یا کو الگ سے ادائیگی نہیں ہے، یا لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند لائنیں میں جو الفاظ ہیں، چند لائنوں میں ان کو اسی طرح سے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں اس ورڈ پہ، اسحاق۔ ہم اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ ہا زبر الف ہا ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آخارا، یہاں پر کھڑی زبر ڈال دی، اگر یہ کھڑی زبر نہ ہوتی تو یہاں پر 2 الف ایڈ ہو جاتے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ ورڈ آیاتن۔ اب اردو میں ہم آیات کیسے لکھتے ہیں؟ لفظ یا زبر الف یا کے ساتھ، لیکن اس کی شارٹ فارم کیا ہو گئی؟ یہاں پر اس پہ کھڑی زبر لگا دی گئی۔ اسی طرح لفظ دیکھیں ابراہیم، ہم اس کو کھول کے جب لکھتے ہیں اردو میں کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ را کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے، اس کو شارٹ کر کے کیسے لکھ دیا گیا؟ کھڑی زبر ڈال دی گئی، ٹھیک۔ اسی طرح لاسٹ ورڈ اس تختی کا ہارون، یہاں بھی دیکھیے اردو میں لکھنے کا انداز اور عربی میں جو لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنا دونوں کو سیم پیٹرن پہ ہے، ایک ہی انداز پہ۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس کھڑی زیر کی تختی، جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں یہ عموماً قرآن مجید میں اسی انداز میں لکھے جاتے ہیں، کھول کے نہیں لکھے ہوئے ہوتے، کھڑی زیر کے ساتھ ہی آتے ہیں، اور ان کو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ جہاں جہاں کھڑی زیر ہوگی وہاں مد اصلی بالیا ہوگی، یا مدہ ہوگی، اور ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، وہاں پر اس کو لمبا نہ کرنا غلطی شمار ہوگی۔ پھر اسی طرح پیش کا قائم مقام ہمارے پاس کیا ہے؟ الٹا پیش، عبادہ، فصالہ، قومہ۔ اب آپ دیکھیں قومہ میں میم پر پیش ہے اور ہا پر الٹی پیش، کیا دونوں کے پڑھنا سیم ہوگا یا ان کے دونوں کے پڑھنے میں کچھ نہ کچھ چینج ہوگی؟ آپ خود اس کو غور سے دیکھیے، ٹھیک، اور سوال کو غور سے سنیے۔ قومہ میم پر پیش ہے اور ہا پر الٹی پیش ہے، دونوں کو ایک ہی جتنا لمبا کیا جائے گا، ایک ہی انداز میں پڑھا جائے گا، یا پڑھنے کا انداز مختلف ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میم پر حرکت ہے اور ہا واو مدہ ہے، اس کو کھینچا جائے گا۔ اس لفظ کی غلط پروننسیشن کیا ہوگی؟ قوموہ۔ نیکسٹ ورڈ بھی دیکھیں، جیسے میں غلط پروننسیشن بتا رہی ہوں، امروہ، عملوہ، یعنی ہم لو اور ہو کو ایک ہی جیسا کھینچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لفظ کس طرح پڑھا جائے گا؟ قوموہ، امروہ، عملوہ، ختاموہ، ٹھیک۔ جو حرکت ہے وہ نہیں کھینچی جائے گی، لیکن جو واو مدہ ہے اسے کھینچا جائے گا۔ اب ہم سورۃ البقرہ میں دیکھتے ہیں۔ آپ اسکرین پر ہی فوکس کیجیے گا، سلائیڈ پر ہی، اور غور سے دیکھیے گا، چونکہ ابھی ابتدا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو، سب نے ماشاءاللہ پک کر لیا ہوگا، لیکن آیت کو پڑھتے ہوئے اس کو پک کرنے میں ابتدا میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اتنا جلدی اور اتنا کوئکلی آپ اس کو پک کرنے لگتے ہیں اس قاعدے کو، کہ پھر آپ کو رکنا نہیں پڑتا، پھر وہ آپ کے پڑھنے میں آ جاتا ہے۔ یہاں پھر وہی بات کہ ہم اس کو اتنا ریپیٹیڈلی پڑھیں، اتنا ریپیٹیڈلی پریکٹس کریں کہ ہماری زبان اس کی عادی ہو جائے، اور نگاہیں بھی عادی ہو جائیں، نگاہوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ کہاں کہاں میں نے کس لفظ کو کھینچنا ہے۔ ایک پڑھنا وہ پڑھنا ہے جو ہمیں سے میجورٹی نے الحمدللہ ٹھیک ہی پڑھا ہوا ہے اور ٹھیک ہی پڑھا ہوا ہوگا، کہ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس لفظ کو کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا، لیکن ہمیں اس کے ریزن نہیں معلوم۔ اور ایک پڑھنا اس علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، کانفیڈنٹلی، کہ ہاں میں اس کو لمبا کر رہی ہوں تو اس کی یہ ریزن ہے، یہاں میں نہیں کھینچ رہی ہوں تو اس کی یہ ریزن ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف مدہ۔ الف مدہ کیا تھا؟ الف سے پہلے زبر، اور الف وہ جس کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہوگی۔ کون کون سی؟ زبر، زیر، پیش اور جزم میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہوگی، وہ الف۔ سب سے پہلے ہم ڈھونڈیں گے وہ الف، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا اس الف سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کو ڈھونڈنے کا۔
آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے کوئکلی بھی ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہ میں موسٹ ایزیسٹ وے بتا رہی ہوں، جس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن جلدی آپ کو پریکٹس اس کی ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کہ کوئی الف ایسا ہے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک الف آ رہا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم کوئی بھی حرکت نہیں، لیکن یہ لفظ کے شروع میں ہے، اس کے پیچھے زبر ضرور ہے لیکن وہ زبر اس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لفظ کے اندر ہی وہ بات پوری ہونی چاہیے۔ تو ذالکہ ایک الگ لفظ ہے، الکتاب الف الکتاب کا حصہ ہے، ذالکہ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ ہماری مثال میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لا، ٹھیک، اب لا میں دیکھیے لام زبر الف لا، الف سے پہلے زبر اور یہ کیا ہے الف مدہ جسے لمبا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گی کہ حرف مدہ میں اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو یہ غلطی حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے، اس پر گناہ ہے، لہٰذا اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ حرام درجے کی غلطی کیوں ہے کہ عموماً اس کے کرنے میں قرآن کا معنی بدل جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے لا ریب، اگر یعنی جس کا ترجمہ کیا ہے لا نہیں ریبہ کوئی شک، یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میں اس کو پراپر مقدار سے نہ کھینچوں اور میں اس کو پڑھوں لا ریبہ لا ریبہ لا ریبہ، اس لفظ کو لا ریبہ اگر میں ایسے پڑھوں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا البتہ شک ہے، بالکل اپوزٹ ہو جائے گا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہم غلطی سے کیا پڑھ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں البتہ شک ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک، تو یہ بات اس لیے بتائی ہے اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ اس کی غلطی حرام درجے کی غلطی ہے۔ چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں، اب اس آیت میں اور مزید کوئی الف ہمیں نظر نہیں آ رہا، اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک الف ہے، لیکن اس سے پہلے لفظ ہی اسی سے شروع ہو رہا ہے، کوئی زبر نہیں ہے، اس کو ہم سکپ کر دیں گے، یہ ہمارا الف مدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک الف ہمیں کون سا نظر آ رہا ہے بالغیب، لیکن اس الف سے پہلے زبر نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی الف مدہ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ میں یہ الف، لیکن یہ بھی لفظ کی ابتدا میں ہے، اس سے پہلے بے شک زبر ہے لیکن وہ زبر اس لفظ کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک الگ لفظ ہے، یقیمون اور الصلاۃ ایک الگ لفظ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وَمِمَّا، یہاں پر جی یہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک، اور اسی طرح نیکسٹ آیت میں آ جاتے ہیں، نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہ جی الف اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ یہاں اب اس قاعدے میں ایک مزید چیز کا اضافہ کروں گی، اسے غور سے سنیے گا۔ بعض اوقات کسی لفظ میں بظاہر مد اصلی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے اس لفظ میں ہے والذین میں، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہے، لیکن جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر مد اصلی نہیں کی جاتی، لمبا نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ حرف مدہ بظاہر موجود ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کو اگر ہم لمبا کریں گے تو ہم لفظ کو درست پڑھ نہیں پائیں گے، وا اور لذینہ کو ورڈ نہیں بنے گا، اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا والذین۔ یہاں پر مد اصلی لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ اس کی چند آگے اور مثالیں بھی ہیں سورۃ البقرہ میں ہی، انشاءاللہ وہ میں ابھی بتاتی ہوں، اور اس چیز کو ہم نے دیکھ لینا ہے کہ بعض اوقات لکھنے میں موجود ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، ٹھیک۔ اسی پہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایک الف ہے۔ مد کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ مد کسی قاعدے کے مطابق آتی ہے، اسی لیے میں نے 4 چیزیں بتائی تھیں، زبر زیر پیش اور جزم نہ ہو تو پھر وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارا الف مدہ ہے۔ بیما، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ اسی طرح وما، یہاں پر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ مزید ہمارے پاس ایسا کوئی الف نہیں ہے جس سے پہلے زبر آ رہی ہو۔ چلیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اب اسی میں یہ ہو گیا، ہم نے ایک دفعہ میں سارا ریویو کر لیا مد اصلی بالالف یا الف مدہ کا، ٹھیک۔ اب ہم دیکھیں گے یا ساکن، ٹھیک ہے، یا مدہ یا ساکن
اب ہم اس کو ڈھونڈیں گے. ہم دوبارہ سے اسی آیت کو دیکھیں گے. ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہمارے پاس موجود ہے یا ساکن، لیکن اس سے پہلے کیا زیر ہے؟ نہیں، زیر نہیں ہے، اس لیے یہ یا مدہ نہیں ہے. پھر نیکسٹ ہماری یا ساکن کہاں مل رہا ہے؟ فی ہی. اس سے پہلے زیر موجود ہے، اس لیے یہ ہماری شرط کو پورا کر رہا ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم فی کو لمبا کرتے ہیں، ہی کو نہیں. فی ہی اس طرح سے پڑھتے ہیں. اور ایک بات آپ نوٹس کریں گے کہ عموماً آیت کا اختتام جس لفظ پر ہوتا ہے اس میں یا تو یا مدہ ہوتی ہے یا واو مدہ ہوتی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لازمی ہوتی ہے عموماً آیت کے اختتام پر. مثلا جیسے یہ دیکھیں، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر، تو یہ یا مدہ ہوگی. للمتقین، ہم اسے لمبا کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا اس پہ یا مدہ ہے. الذین، پھر یؤمنون بالغیب، یہاں بھی یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہ ہماری شرط پر پورا نہیں اترتی. یقیمون، قی کو ہم کھینچتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر. الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین، اگین الذین یا مدہ آ گئی. یؤمنون بما انزل الیک، الیک میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ ہماری شرط پر پورا نہیں اترتی. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اتنے پورشن میں مزید کوئی بھی یا ساکن موجود نہیں. اور تھرڈ ہمارا کیا تھا؟ واو مدہ. اب ہم دیکھتے ہیں واو مدہ کو، تو اس پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واو ساکن کہاں موجود ہے اس آیت میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہیں بھی واو نہیں ہے. الذین یؤمنون، اس لفظ کو غور سے دیکھیے گا، یہاں بھی تقریباً لگ رہا ہے جیسے واو کے اوپر جزم ہے، لیکن آپ غور کریں تو اس واو کے اوپر حمزہ موجود ہے، لہٰذا یہ جزم جو ہے یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ جزم حمزہ کا حصہ ہے، واو کا حصہ نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو یومینون یہ نہیں پڑھتے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یؤمنون. یہاں یو مد اصلی بالیا نہیں ہے، واو مدہ نہیں ہے، جزم واو پہ نہیں ہے، حمزہ پہ ہے، اس لیے یہ ہماری شرط پر پورا نہیں اترتی. یہ ایک ہمیں ملتی ہے مثال واو ساکن سے پہلے پیش، یہ واو مدہ ہے، اسے کھینچا جائے گا. اسی طرح یقیمو، یقیمو، یہاں دیکھیے ہم اس کو لمبا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش. الصلاۃ ومما رزقناہم، اب دیکھیے آیت کا اختتام اور یہ ہمارے پاس واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش. پھر والذین یؤمنون، سیم ورڈ جو اوپر ہم نے دیکھا جس میں یہاں پر واو مدہ ہے ہمارے پاس. بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. نون یہ ہم لمبا کر رہے ہیں، یہ ہے حرف مدہ میں سے واو مدہ. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ آیات پہ آپ اسی طرح سے ڈھونڈیے گا. میں ایک گریجولی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جب آپ کو گرپ آ جائے گی تو آپ کو یہ ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس کے بنا ہی آپ آیت کو روانی سے پڑھتے جائیں گے. اسی میں ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی مثال موجود ہے ہمارے پاس قائم مقام کی، تو ہم دیکھتے ہیں الف مدہ کا قائم مقام کیا تھا ہمارے پاس. الف مدہ کا قائم مقام کھڑی زبر. ٹھیک، تو کھڑی زبر اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں. جی یہ دیکھیے ذالکا، تو کھڑی زبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ زال زبر الف زا تھا. الکتاب، اردو میں ہم کتاب کیسے لکھتے ہیں آپ اس کو ذہن میں لے آئیں. تو یہ یہاں پر کھڑی زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام. اسی طرح الصلاۃ، یہاں یہ دیکھیے رزقنا، نون زبر الف نا، ٹھیک، یہ الف مدہ کا قائم مقام. وبالآخرۃ یہاں پر. ٹھیک، تو ابھی فی الحال اتنی ہی 4 آیات کو میں نے فوکس کیا، آپ نے ان کو غور سے دیکھا ہوگا. نیکسٹ شارٹلی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بات کی تھی حروف مدہ میں. مد میں ہوتا ہے لمبا کرنا 2 چیزوں کو، حرف مدہ کو اور حروف لین کو. حروف مدہ کا ہم نے پڑھ لیا 3 تھے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش، اور ہم نے ان کے قائم مقام بھی دیکھ لیے. اب ہم حروف لین کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں.
بہت ہی سمپل ہے. حروف مدہ اگر کلیئر ہیں تو اس کے بعد حروف لین کا سٹیپ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. حروف لین کیا ہے؟ لین کہتے ہیں نرمی کو، نرم انداز میں پڑھنا. یعنی یہ وہ حروف ہیں جنہیں نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے نرمی سے پڑھنے میں تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون سے حروف ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. حروف لین کتنے ہیں، کون سے ہیں، اور ان کی کیا شرط ہے. وہی کویسچن جو حروف مدہ کے تھے. جی، حروف لین یا ساکن اور واو ساکن. حروف مدہ بھی کیا تھے؟ الف، واو ساکن، یا ساکن. وہ 3 تھے، یہ 2 ہیں. یہ 2 کون سے ہیں؟ یا ساکن اور واو ساکن. ان کا اس سے ڈفرنس کیا ہے؟ یا مدہ وہ تھی جس سے پہلے زیر آتی ہے، لیکن یا لین وہ یا ہے جس سے پہلے زبر آئے گی. واو مدہ وہ واو جس سے پہلے پیش ہو، لیکن واو لین وہ واو ہے جس سے پہلے زبر ہو. گویا حروف لین کیا ہیں؟ وہ واو ساکن اور یا ساکن جس سے پہلے زبر آئے. حرکت سیم ہے، اس میں حرکات ڈیفرنٹ تھیں تینوں میں. ایک میں زبر تھی، ایک میں زیر تھی، ایک میں پیش تھی. یہاں پر ان دونوں میں حروف 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن. حرکت سیم ہے، فتحہ یا زبر. کلیئر؟ ابھی مثالیں دیکھتے ہیں تو آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا. اچھا، اس میں جو ہے اس کی ادائیگی بھی اسی طرح ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قاعدے میں ہمیں اس کی تختی اس انداز میں ملتی ہے. واو ساکن اور یا ساکن کے ساتھ تمام حروف تہجی اور حرکت ایک ہی ہے، اور وہ ہے زبر، جسے ہم پڑھتے ہیں با زبر و بو، بو، بئی، با زبر یا بئی، اب بو، بئی. یہ ہے لمبا کرنا. ٹھیک، کیونکہ صرف با زبر با نہیں ہے، آگے کوئی چیز ایڈ ہو گئی ہے، اس وجہ سے اب اس کو کھینچا جائے گا. تو، تئی، ثو، ثئی، یہ اس کو ہے لمبا کرنا. اور اس کے ساتھ یہ پوری ہمیں تختی قاعدے میں ملتی ہے. اور کچھ الفاظ بھی ملتے ہیں، الفاظ یہ قرآن مجید کے ہی ہیں. آپ دیکھیں، غور کیجئے گا، جیسے کلر کے ساتھ ڈیفرینشیٹ کیا ہوا ہے. عرفونا. اب یہاں جو واو ساکن ہے، آپ دیکھیں اس سے پہلے پیش نہیں ہے. اگر پیش ہوتی تو یہ لفظ پڑھا جاتا عرفونا، فو، او کی آواز ہوتی. یہاں فتحہ ہے، زبر ہے، آواز کیسی آئے گی؟ او. اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے بیسیکلی؟ او، ای، او، ای، یہ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں عرفو، قو، یو. میں الفاظ میں سے صرف اتنا پورشن پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ ساؤنڈ آپ کو کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، قو سی، قو سی، زو، یو، یرو، او، توبتن، قومی، صومن، قومن. کلیئر؟ تو یہ الفاظ ہم قرآن مجید میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہر یا ساکن ایک ہی ٹائپ کا نہیں ہے، بلکہ اس کی ٹائپس ہیں. ایک ٹائپ کون سی ہے؟ یا مدہ. اور ایک ٹائپ کون سی ہے؟ یا لین. یا مدہ جب میں بولوں گی تو مجھے، آپ دیکھیں نا، اب علم ایک سیکھ رہے ہیں نا الحمدللہ ہم، تو علم ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم مختصر الفاظ میں اپنی بات کو کنوے کر سکیں. تو مجھے اتنی ڈیٹیل پھر ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب میں امید کروں گی کہ جب میں یہ ورڈ بولوں گی تو آپ کے مائنڈ فوراً سے کلک کریں گے. جی، اور جب میں کہوں گی کہ واو لین تو آپ کو کلک کرے گا کہ اس میں واو ساکن سے پہلے زبر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا یہ قاعدہ ہے. اس کے کچھ الفاظ ہم دیکھتے ہیں، ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. سورت قریش ہے اسی رول کے ساتھ، جس میں روا زبر یا رئی، قریش، ہدینا، ہیہات، علیہم. قرآن میں بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، علی. ٹھیک، تو علیہم، اس کو ہم لے نہیں پڑھیں گے. عموماً اس کے پڑھنے میں جو غلطی آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لے. علیہم، اینن، اینین، ایسے نہیں پڑھنا. اس کی ساؤنڈ ای کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے پھر آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا، ہم اب جاتے ہیں البقرہ کی ہی چند آیات پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے. آیت نمبر 5 سے اب ہم چیک کرتے ہیں کوئی ورڈ. میں کوئکلی 1-2 ورڈ آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ گیس کر سکیں کہ کہاں پر یہ مثالیں آئیں گی، جس میں سے ایک مثال تو یہی ہے جو ابھی ہم نے تختی میں بھی پڑھی ہے، علیہ کی. ٹھیک ہے، علیہم یہ ہو گئی. ٹھیک، اسی طرح ٹھیک
ٹھیک ہے. آپ دیکھیے آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْيَوْمِ. ہم اس کو آواز سے بھی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا الف مدہ کی آواز جو تھی وہ آ کی, یائے مدہ کی ای کی, لیکن یائے لین کی آواز جو ہے وہ کیسی آواز ہے, وہ یو او کی آواز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالیوم یہ لفظ بھی پھر اسی میں آ جائے گا. بارک اللہ لی ولکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ